میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک تہجد کا میریکل سٹوری شیئر کری ہے۔ الحمدللہ ان کے پاس آج سب کچھ ہے اور وہ کہتی ہیں کہ 12 سال سے ریگولر وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کروائی ہیں۔ دعاؤں کا سلسلہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن ایک سبسکرائبر پھر بھی رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے بھی کروا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے آج دعا کرواؤں گی۔ معذرت چاہتی ہوں کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن پلیز سب کی دعاؤں پر آمین ضرور کہیے گا۔ سوچ کر کہ اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا ہے مریم کے لیے۔ مریم کہتی ہیں کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میں جس سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے میرا نکاح ہو جائے۔ آپ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں میری طرف سے نرمی پیدا کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں میری قدر بھر دے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے میری محبت حلال طریقے سے محرم کی صورت میں مجھے مل جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے آپ کی شادی کروائے جس سے آپ کرنا چاہتی ہیں، جسے آپ محرم بنانا چاہتی ہیں۔ اللہ اس انسان کے دل کو بھی نرم کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ بھی اس بات پر 100% توکل رکھیں اور تہجد پڑھیں، استغفار کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھنے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنی دعا کو کامنٹ باکس میں لکھیں اور سب کی دعائیں دھیان سے سنیں، سب کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چلیے آج پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کی ایک میریکل سٹوری اور شیئر کرتی ہوں، جس میں 5 وقت کی نماز اور اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، اور وہ کیا ذکر ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد سب سے لاڈلی نماز ہے، اور تہجد کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کی دعا اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ لیکن نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے ہم بیچ میں ڈر جاتے ہیں اور ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ شیطان آ کر ہمیں بہکاتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ جیسے کسی کی شادی کو اگر 16 سے 17 سال ہو گئے، ان کے اولاد نہیں ہے، تو شیطان کہے گا کہ اب اتنے سال تو گزر گئے، اب تیرے اولاد نہیں ہوگی، تو مت مانگ اللہ سے، تیرا رب نہیں دعا قبول کرے گا۔ اور کہیں نہ کہیں بندوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ دے گا یا نہیں دے گا، اتنے سالوں سے تو اللہ نے میری نہیں سنی۔ تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 سال میں اولاد عطا کی تھی، اور حضرت مریم کو اللہ نے بنا باپ کے اولاد دی تھی۔ تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کے نظر میں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے۔ جس انسان کا اللہ پر توکل 100% ہوتا ہے، دعائیں بھی اسی کی قبول ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، ڈپریشن اور اینزائٹی کو خود بھگا سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ ہے نا وہ سب سنبھال لے گا، ٹھیک ہے۔ تہجد کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیارے اپنے بہن بھائیوں کی دعا بھی شیئر کروں گی، اور آپ سب نے آمین کہنا ہے اور سب کی دعاؤں کو دھیان سے سننا ہے۔ پلیز کسی کی دعا کو اسکپ مت کیجیے۔ اگر آپ کو بھی اپنی پسند کی شادی کرنی ہے، اگر آپ کو بھی اولاد چاہیے، آپ کو اپنے قرضے اتروانے ہیں، اور آپ کو بھی رب کے قریب ہونا ہے، تو اگر آپ اپنے لیے دعا کرواتے ہیں تو دوسروں کی دعا بھی سننے کا اور اس پر آمین کہنے کا آپ کو حق بنتا ہے۔ تو چلیے دعا کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ایک ماں کی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک میری اولاد کو نیک راہ پر چلنے کی ہدایت دے، اور اس سال میرے بیٹے کا ایگزام ہے، اللہ پاک اسے اس ایگزام میں پاس کرا دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی دعا ہے اس کو قبول فرمائے۔ اور یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو 5 وقت کا نمازی اور دین کی ہدایت دے، دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک راہ پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں سب کی اولادوں کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، دین اور دنیا کی کامیابی اس کے نصیب میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ دعا ان بہن کے لیے لکھتے ہیں السلام علیکم آپی، میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جن کو پسند کرتی ہوں اللہ پاک انہیں میرے نصیب میں لکھ دے، اور اللہ ان سے میرا نکاح کرا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آپ کی جو بھی پسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کا جلد سے جلد نکاح کروا دیں۔ دوسری دعا ہے پلیز میرے لیے بھی دعا کریں،
میری کہانی بھی کچھ اسی طریقے سے ون سائیڈڈ لو، پلیز میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے میری محبت مل جائے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو پھر آپ بھی اللہ سے اسی طریقے سے مانگیں، 5 فرض نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، استغفار پڑھیں، آیت کریمہ پڑھتی رہیں، 1.25 لاکھ لگا لیں آیت کریمہ۔ کہتے ہیں جو انسان آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ ٹائم پڑھتا ہے اور جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ 200 نفل لگا لیں صلاۃ الحاجت کی، انشاءاللہ آپ کی دعا جلد سے جلد قبول ہوگی۔ لیکن پھر یہ نہیں سوچنا کہ اتنا زیادہ پڑھنا ہے، اور 100% توکل کے ساتھ پڑھیں، کچھ بھی غلط کام مت کریں، کسی بھی عالم مولانا کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیں، صرف اللہ سے مانگیں، نمازیں پڑھیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کے نصیب میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ کی دعا اتنی لائق ہوگی، اتنی زیادہ یقین والی ہوگی کہ آپ اگر اللہ پر یقین کر کے مانگیں گی تو انشاءاللہ آپ کو وہ انسان بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ اور دوسری آپ ہی نے بھی یہی والی دعا لکھی تھی کہ میرا نکاح ان سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں بہنوں کا نکاح ان انسان سے کروائے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پسند کی شادی کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن کسی کے ساتھ حرام ریلیشن شپ رکھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں بوائے فرینڈ رکھنے کی، کسی غیر محرم سے بات کرنے کی، کسی غیر محرم کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور میں اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ نیچے کامنٹ میں آ کے غلط کامنٹس کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو پرموٹ کر رہی ہوں۔ میں صرف دعا کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کو حلال بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، ان کا نہیں ہو سکتا، اب وہ ریٹرن نہیں ہو سکتی، خاص کر لڑکیاں، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں۔ اور اس بار بہت زیادہ لمبا ٹائم ہو گیا دعا مانگتے ہوئے، بہت سارے لوگ نا اسکپ کر کے چلے جائیں گے اور میری میریکل سٹوری کو بھی نہیں سنیں گے۔ تو جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اولاد کی، شادی کی، اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی شادیوں والی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے حلال رشتے میں آپ لوگوں کو بندھوا دے، آمین ثم آمین۔ جن کے اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے۔ اور پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، شیئر کر دینا، اور میرے چینل کو لازمی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے، اور میرے انسٹاگرام آئی ڈی کو بھی آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ بہت جلد میں ایک گیو اوے شروع کرنے والی ہوں، رمضان سے پہلے ہم 3 گیو اوے کریں گے جس میں پاکستان اور انڈیا کے لوگ شامل ہوں گے، اور یہ گیو اوے کس چیز پر ہوگا یہ بھی بہت جلدی میں آپ لوگوں کو پوسٹ کے ذریعے بتا دوں گی۔ چلیے میریکل سٹوری کو شیئر کرتے ہیں۔ آج جو تہجد کی میریکل سٹوری ہے وہ ایک لڑکی کی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سے وہ مجھ سے ایج میں بھی کافی بڑی ہیں، اور ان کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ان کے 4 بچے بھی ہیں، لیکن وہ اپنی اسٹوری شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ پاکستان سے ہیں، اور جب وہ پاکستان میں تھی تو ان کی زندگی میں بہت سارے مشکلات تھے، بہت زیادہ تکلیفیں تھی، اور ان مشکلوں کو لڑنے کے لیے انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی شادی سے 2 سال پہلے تہجد شروع کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا الحمدللہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان کی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے، لیکن انہوں نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ انہوں نے شادی سے 2 سال پہلے تہجد کی نماز شروع کی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ آج مجھے تہجد پڑھتے ہوئے پورے 12 سال ہو گئے، اور میری شادی کو 10 سال۔ جب میں نے تہجد شروع نہیں کی تھی تو میں ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار تھی، اور بہت زیادہ پریشان تھی، اور ہمیشہ اس ٹینشن میں رہتی تھی کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسا شوہر ملے گا، پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہوگا، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل اور ٹینشن تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے تہجد شروع کی، اور تہجد نے میری زندگی میں وہ میریکل کیا شاید جو نہ ہو پاتا۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، میری شادی اتنے اچھے گھر میں ہوئی، میرے ساس سسر بہت زیادہ فرینک اور مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، میرے ہسبینڈ کی کینیڈا میں جاب تھی، الحمدللہ آج ہم پیار ہو گئے ہیں، اور میرے 4 بچے ہیں، میرا چھوٹا سا پریوار ہے، اور میں اپنے اس پریوار میں بہت خوش ہوں۔ لیکن 12 سال کے اس سفر میں نے تہجد کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھا۔ میں جمعہ کی نماز باہر مسجد میں ادا کرنے جاتی ہوں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، اور اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر رکھتی ہوں، صبح اور شام کے اذکار پڑھتی ہوں، اور جو بھی اللہ سے مانگتی ہوں وہ مجھے بہت جلد مل جاتا ہے۔ مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی
कि अल्लाह ताला वो मुझे चीज़ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मेरा तवक्कुल अल्लाह पर 100% है और मैंने अल्लाह को अपना दोस्त बनाया है। जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मैं अल्लाह से मांगती हूँ, जो भी मुझे परेशानी होती है वो मैं अल्लाह से शेयर करती हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे हर वो चीज़ अता की है जो मैंने अल्लाह से मांगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा और समझदार शौहर, इतने प्यारे बच्चे, माँ बाप जैसे सास ससुर, गाड़ी का लाइसेंस, अपना घर, कनाडा का परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा, और भी बहुत सारी नेमतें जिनका मैं शुक्र भी करने जाऊं तो अल्लाह ताला के सामने वो भी कम है। और मैं उन प्यारी बहनों के को एक मैसेज देना चाहूँगी जो अपनी शादी और अपनी औलाद के लिए परेशान रहती हैं। वो अगर अल्लाह पर 100% यकीन करेंगी और सिर्फ अल्लाह से मांगेंगी और अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल रखेंगी तो उनकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती थी कि ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें। मेरी ज़िंदगी में आज जो भी है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तहज्जुद की वजह से है, अल्लाह सुब्हान व तआला की वजह से है। अगर मैं अपनी शादी से 2 साल पहले तहज्जुद शुरू ना करती, अल्लाह की तरफ ना आती, 5 वक़्त की नमाज़ ना पढ़ती, तो शायद पता नहीं मेरा भी क्या होता। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब अल्लाह ऐसे मुआज़े करता है ना, आपको यकीन ना हो कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो हो जाती है, तो फिर आप हैरान रह जाते हैं और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला का जितना भी शुक्र करूँ उतना कम है। मैंने अपने रब से जितना मांगा अल्लाह ने उससे बढ़कर अता किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज भी मेरी रूटीन यही है, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुरान शरीफ पढूँ, अल्लाह का ज़िक्र करूँ, घर के कामों से फ़ारिग हो जाऊँ। जब तक बच्चे आएँ तब तक अपनी सुबह की नमाज़ें ख़त्म कर लूँ, जैसे ज़ोहर और असर। असर में मेरे बच्चे घर आ जाते हैं और असर की नमाज़ से फ़ारिग हो जाती हूँ। लेकिन मैं कभी मगरिब और इशा भी नहीं छोड़ती, चाहे मुझे घर से बाहर मस्जिद में पढ़नी पड़े या फिर घर पर पढ़नी पड़े। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि 5 वक़्त की नमाज़ अपनी कभी कज़ा ना करूँ, और तहज्जुद में तो मैं लाज़मी उठती हूँ। आप लोग भी तहज्जुद में 15 से 20 मिनट पहले उठकर तहज्जुद और फ़ज्र दोनों अदा पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप कुरान शरीफ की तिलावत करें या फिर आप घर में सूरह बकरा की तिलावत लगा लिया करें टीवी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में बहुत कुछ है, लेकिन जो भी है अल्लाह का दिया हुआ है, और हमारी कोई औकात नहीं कि हम एक सुई या के धागे के जितनी भी चीज़ खरीद सकें जब तक अल्लाह नहीं चाहता। तो देखिए, इतना अच्छा मैसेज आपको कोई दे रहा है अपनी वीडियो में, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ये रियल स्टोरी है, ये पाकिस्तान की रहने वाली है और आज ये कनाडा में है। परमानेंट पीआर इनको मिल चुकी है, इनके बच्चे वहीं स्टडी कर रहे हैं, और ये क्या कहती हैं कि घर के कामों में बिजी होने के साथ साथ, आप लोगों को भी पता है वहाँ पर मेड नहीं मिलती, और फिर भी ये घर के काम भी करती हैं, अपने बच्चों को भी छोड़कर आती हैं स्कूल में, और उसके बाद आकर अपनी सारे काम खुद करती हैं और 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ती हैं और फिर तहज्जुद भी पढ़ती हैं। जब हम ऐसा रूटीन बना लेते हैं ना, बहुत आसान होता है। आपको पता है, जब मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी, मतलब ऐसे पढ़ती थी कि ज़ोहर पढ़ ली, चलो यार अभी तो ज़ोहर पढ़ी थी, असर हो गई, असर रहने देते हैं, चल मगरिब पढ़ लेती हूँ। ऐसे ही मतलब कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी अज़ान सुन गई तो पढ़ ली, कभी नहीं। तब मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। मैं सच बता रही हूँ, अपनी खुद की स्टोरी आप लोगों को इसमें ऐड करके बता रही हूँ। दिल ना बहुत ज़्यादा परेशान था और एक चीज़ चाहती थी अल्लाह से कि कहीं मेरा दिल लगा दे, अल्लाह कहीं मेरा दिल लगा दे। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि असली सुकून तो नमाज़ों में है। मैं आप लोगों को हर उसमें दावत क्यों देती हूँ नमाज की। अल्लाह ताला कहते हैं अज़ान में, हैया अलल सलाह, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। क्यों? हैया अलल सलाह का मतलब है पहले नमाज, हैया अलल फलाह फिर कामयाबी, पहले नमाज फिर कामयाबी, पहले नमाज फिर सक्सेस। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले नमाज पढ़ो और फिर कामयाबी मिलेगी। बेशक मेरी अम्मी बचपन से यही कहती आई हुई है, नमाज से ही कामयाबी है, नमाज पढ़ो तभी कामयाबी मिलेगी। तो असल में तो वो अज़ान का मतलब है ना कि अल्लाह ताला अपनी तरफ बुला रहे हैं, आओ नमाज़ पढ़ो फिर मैं आपको कामयाबी दूँगा। आप लोगों ने मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है, अल्लाह ताला मुझे ऐसा नमाज़ी और ऐसा तहज्जुद गुज़ार बना दे जैसा मैं चाहती हूँ। सच में मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ना अपनी एक फूफो की स्टोरी शेयर करूँगी।
آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آج کے وقت میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، واقعی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں کہ جنتی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا نمازی بنا دے، ایسا تہجد گزار بنا دے، اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے کہ پھر ہم کفر کے راستے پر نہ چلیں۔ جو بہنیں اپنی لو میرج کی وجہ سے پریشان ہیں، پلیز اللہ سے مانگیں، اللہ پہ توکل رکھیں، لیکن اللہ کی عبادت سچے دل سے کریں، صرف اس لالچ میں نہیں کہ آج میری دعا قبول ہو جائے گی اور کل میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دوں گی۔ جس کو بھی اپنا پیار، اپنی محبت چاہیے، اسے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، یا پھر اپنے کسی کو مطلب اپنے پیار کو مانگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی اولاد مانگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے آپ وہ چیز دعاؤں میں مانگیں۔